سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کو نعت کرتے ہیں. نبی کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. خدا کی تعریف حمد، نبی کی تعریف نعت، عام تعریف مدح. جو عام تعریف ہے وہ مدح ہے کسی کے لیے، اللہ کے لیے کریں، رسول کے لیے کریں، انسان کے لیے کریں، اشیاء کے لیے کریں، چیزوں کے لیے کریں، حسن کے لیے کریں، سورج چاند کے لیے کریں، وہ کیا ہے؟ مدح ہے. لیکن وقت کم ہے، ورنہ میں یہ بات بتاتا کہ نعت نبی کی تعریف کو کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کس کا نام ہے؟ یہ میرے نبی کا نام ہے. محمد کس کا نام ہے؟ ڈکشنری میں جا کر کے دیکھ لیجیے کہ محمد کا معنی ہوتا کیا ہے. جس کی بار بار تکرار کے ساتھ تعریف کی جائے، جس کی بار بار اور دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ کہا جائے کہ جتنی تعریف اس ذات کی ہو کسی کی ہوئی، تو محمد میں حمد ہے. محمد میں کیا ہے؟ محمد حمد سے، محمود حمد سے، احمد حمد سے، حامد حمد سے. سب میں حمد ہے. میرے نبی کا نام احمد ہے، حمد ہے اس میں. محمد ہے، حمد ہے اس میں. محمود بھی کہتے ہیں، حمد ہے اس میں. تو احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یعنی رب کی پاکی، بڑائی، تحمید سب سے زیادہ اگر کوئی کرنے والا ہے تو کون ہے؟ میرا نبی ہے. میرا نبی. آج کل تو اونچا پاجامہ پہننے والے وہ ناپتے ہیں کہ نبی کی عمر 63 سال کی، اگر کسی کی عمر ہو جائے 90 سال کی تو پھر حمد میں، تحمید میں، عبادت میں، سجدے میں، بندگی میں، عبادات میں تو بڑھ جائے. انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ نبی نہیں صحابی. کون؟ صحابی. ایک مد جو، ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور ہم اور آپ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیں، ہم اور آپ احد پہاڑ کے برابر، تو ہمارا سونا صحابی کی ایک مد جو کے برابر نہیں ہو سکتا. جب صحابی کا یہ عمل ہمارے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر نبی کا عمل. دنیا کہتی ہے کہ نبی کا ایک سجدہ ایک طرف اور ساری کائنات کی ساری عبادت ایک طرف. ایکسپٹڈ نہیں ہے. میں اسے تسلیم نہیں کرتا. میں اس کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوں. فرشتوں کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے، اجنہ کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے، انسانوں کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے، مخلوقات و تخلیقات کی جتنی عبادت ہو سکتی ہے، ساری عبادتیں ایک طرف، نبی کی ایک سانس. سجدہ نہیں، سجدہ نہیں، نبی کی ایک سانس. قسم خدا کی، نبی کی ایک سانس کے برابر پوری کائنات کی ساری عبادت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں. جیسے میرے سرکار ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم چاہے جس عالم میں رہیں انہیں کو یاد کریں. غم کی گھڑی ہے تو نبی کی یاد، تیجے کا موقع ہے تو نبی کی یاد، چہلم کا فاتحہ ہے تو نبی کی یاد، ششماہی اور سالانہ ایصال ثواب ہے تو نبی کی یاد،
مکان بنوایا تو نبی کی یاد، جاب ملی تو نبی کی یاد. وہ تو کچھ لفنگے ٹائپ کے لوگ ہیں جن کو خوشیاں ملتی ہیں تو ڈھول اور باجے نظر آتے ہیں، اور جب غم کی گھڑی آتی ہے تو اللہ اللہ کرتا ہے. نہیں، مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ جس حال میں رہے وہ اللہ کو یاد کرے، رسول اللہ کو یاد کرے. اور میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں ساری اپنائیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، اور جہاں ساری رسائی پہنچ اور قوت ساتھ چھوڑ دیتی ہے، وہاں نبی کا سہارا کام آیا کرتا ہے. کس کا سہارا کام آیا کرتا ہے؟ نبی کا سہارا کام آیا کرتا ہے. اسی لیے ہر سنی یہ گانٹھ باندھ لے کہ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، وہابی تم بھی میرے، دیوبندی تم بھی میرے، جماعت اسلامی تم بھی میرے، سنی تم بھی میرے. یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ اللہ تو بھی میرا، شیطان تو بھی میرا، نبی آپ بھی میرے، ابو جہل تو بھی میرا، حسین آپ بھی میرے، یزید تم بھی میرے. ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ اور اللہ والا ہمارا، شیطان اور شیطان والے کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے ہیں. ان سے تھوڑی ریلیشن شپ ہے اس لیے سافٹ پہلو ہے، ان سے تھوڑا دوستانہ ہے اس لیے جماعت اسلامی سے بھی ساٹھ گاٹھ رکھنا ہے. ان سے تھوڑا سا دوستانہ ہے، آنا جانا ہے، کھانا کھلانا ہے، اس لیے وہ آبی سے بھی تھوڑا سا ساٹھ گاٹھ ہے. قریب یارو ہے روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا. نبی سے جب رشتہ مضبوط ہے تو بس وہاں پر جو ہمارا معیار اور کسوٹی ہے وہ یہ ہے، یہ نبی والا ہے یا نہیں، یہ نبی والا ہے یا نہیں ہے. اگر نبی والا ہے تو دل سے قریب ہے، نبی والا ہے تو جان سے قریب ہے، نبی والا ہے تو ہر حال میں قریب ہے، اور نبی والا نہیں ہے تو گھر میں اپنا بھائی بھی ہے تو ہمارا نہیں. یا رسول خدا جو تمہارا نہیں، رب نے فرما دیا وہ ہمارا. نبی کی نعت جو میرے لبوں پہ آئے گی وہی تو سوئے مقدر میرے جگہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نعت صرف وہی ہے جو اشعار کی صورت میں گھنٹوں گھنٹے پڑھے جائے، مقرر نبی کی تعریف کرے نعت ہے، خطیب تقریر میں بولے نبی کی بات نعت ہے، اشعار میں پڑھے جائے نعت ہے، عام انسان بیٹھ کر کے نبی کا ذکر نبی کی تعریف کر رہا ہے نعت ہے. جس انداز میں بھی نبی کی تعریف ہو نعت ہے. اور ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو راگ الاپ رہا ہے اور ہندوستان سے پاکستان تک کھینچ رہا ہے، وہ نظم پڑھ رہا ہے کہ مرثیہ پڑھ رہا ہے کہ تعزیت پڑھ رہا ہے کہ غزل پڑھ رہا ہے کہ حمد پڑھ رہا ہے کہ منقبت پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتا کہ کھینچ رہا تو یہ نعت پر. اور اب ہمارے درمیان تو کلام مکسچر پڑھنے والا زیادہ آ گیا. میں تو کہتا ہوں نبی کی محفل ہو نا تو صرف نبی کی نعت پڑھو. کیا پڑھو؟ صرف نبی کی نعت پڑھو. دل کے اندر اگر ایک انہونی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، پڑھنے والا اگر صحیح ہو اور سننے والا قلب صادق کے ساتھ سنے تو پھر وہ محفل یہاں نہیں ہوتی ہے گنبد خضرا کی چھاؤں. ماشاءاللہ. اور ایک بات یاد ہمیشہ رکھیے، چاہے کوئی بھی ہو. کیا نام ہے صاحب خانہ کا، گھر والے کا نام کیا؟ موسیٰ، محمد موسیٰ. جناب موسیٰ صاحب، جناب موسیٰ صاحب ہوں یا عیسیٰ صاحب ہوں، داؤد صاحب ہوں چاہے ابراہیم صاحب، جو صاحب اپنے گھر پہ اگر نبی کی میلاد کریں تو فارملٹی کے لیے نہ کریں، دل کے اندر چاہتوں کا رشتہ یہ ہو کہ ہم نبی کا جشن منائیں گے، رسول کی میلاد کریں گے، پیغمبر ہاشمی کے تذکرے کی محفل ہوگی. فاروق گنج تو دور ہو سکتا ہے
مدینے سے. مدینہ تو دور ہو سکتا ہے فاروق گنج سے، لیکن ہر عاشق کے دل کی یہ صدا ہو سکتا ہے، صدا ہے کہ مدینہ تو دور ہو سکتا ہے، مدینے والا دور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کریہ 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 کریہ. یہاں کریا کریا کی ضرورت ہی نہیں. یہاں تو گئی ہے گنبد خضرا، گنبد خضرا. یہاں تو گئی ہے مدینہ مدینہ. یہاں تو گئی ہے نعرہ رسالت. یہاں کہنا تو گئی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. یہ کریا اور جھریا اور گھریا کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا، لگتا ہے کہ یہ تاج شریعہ کے خلاف بول رہے ہیں. ہمیں نعرہ بھی لگے تو اس کی کچھ کنڈیشن ہے یا نہیں ہے؟ اور نعرہ رسالت، نعرہ غوث سے بڑا تو کوئی نعرہ ہے نہیں. اس لیے کہ جو ملا، جتنا ملا، جسے ملا، جب ملا، جہاں ملا، اسی بارگاہ سے ملا، اسی نام کے جپنے سے ملا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں وہاں نبی کا سہارا کام آیا کرتا ہے. کس کا سہارا کام آیا کرتا ہے؟ اس لیے ہماری محفلیں ہوں تو صرف فارمیلٹی کے لیے نہ ہوں، دل کا رشتہ ہو، محبتیں ہوں، لگن ہو، عشق ہو، ارادت ہو، قربت ہو، چاہت ہو اور نبی کی سچی محبت ہو. جس کا سینہ عشق رسالت کا مدینہ بن جائے، مدینہ دور ہو سکتا ہے، مدینے والا دور نہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے نبی کی نعت جو میرے لبوں پہ. کیونکہ سالانہ مسئلہ ہے نا جی. آج موت پہ بولنا ہے 12:30 سے زیادہ ہو گیا نہیں، اور 1:45 میں ختم بھی کر دینا عذابی ہوگا. میں نے سوچا تھا کہ 1 گھنٹے کا وقت ملے گا تو کچھ بات ہوا. یہ تو صرف بات کہنے ہی میں بات کرتا ہوں کہ کیا کہنا ہے. بہرحال جتنی دیر آپ سماعت کر سکیں اور جتنی دیر نہیں، 45 سے 50 ہوتے ہوتے بات ختم. یہ کہاں کی اذان ہو رہی ہے؟ اپنی مسجد کی؟ یہاں 1 بجے. اچھا چلیے 1 بجے ہے، ہو جانے دیجیے پہلی اذان سن. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم رب هذه الكلمة القائمة والبصيرة القبيلة والصلاة والرحمة والرحمة. نبی کی نعت جو میرے لبوں پہ آئے گی وہی تو سوئے مقدر میرے جگائے گی. بتاؤ حاجیوں جب جاؤ گے سوئے طیبہ، ہماری آنکھ ہمیں کس قدر رلائے گی. ہمیں بھی ذوق جنون لے کے چل مدینے کو، پھر آپ کے یار کی ساتھ بہت. جس نے طیبہ نہیں دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ 1 مرتبہ دیکھا، اور جو 1 مرتبہ دیکھ لیتا ہے اس کی بےقراری رہتی ہے کہ اور دیکھ. ہمیں، میں نے 3 اشعار جو کہے نا اس شعر کے لیے، ہمیں تو موت کی خواہش ہے اس لیے لوگوں، توجہ ہے، ہمیں تو موت کی خواہش ہے اس لیے لوگوں، وہی تو آقا سے ملنے کی رات لائے گا. ہمیں تو موت کی خواہش ہے اس لیے لوگوں، وہی تو آقا سے ملنے کی رات لائے گی. اور گناہ گار ہے منظر مگر تمہارا، یا رسول اللہ، گناہ گار ہے منظر مگر تمہارا ہے. ہمیں تو آپ کی رحمت ہی بخش پائے. کیوں؟ نہ طاعت پر، نہ تقویٰ پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز. جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ.
تو موت کے تعلق سے کچھ بیان کرنا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ بات شروع بھی نہیں ہو پائے گی اور ختم ہو جائے گی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شروع کیا جائے تو کہاں سے۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے اور دو حدیث کا ٹکڑا بھی، اتنی بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، موت کو خالی سمجھائے گا، اس لیے کہ نام موت یاد کرنے ہی کی وجہ سے اتنے بڑے بال ہیں ہمارے پاس، اتنے بڑے بڑے موبائل ہیں ہمارے پاس، اور مسجد تو خالی مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بننا۔ عالم یہ ہے کہ بیگانگی جوا وہ ہمارا نشہ ہے، شراب وہ ہماری ٹونک ہے، گالی دینا یہ فخر کی بات ہے، ماں باپ کو نکال دینا یہ فیشن ہے، بڑوں کی تعظیم نہ کرنا اس میں وقار ہے، چھوٹوں کو اناپ شناپ بولنا یہ اپنا ویلو بنانا ہے۔ جس قوم کے نیچر اور فطرت میں اتنی گھٹیا صورتیں پیدا ہو جائیں گی اس کو نہ کورونا بیدار کر پائے گا نہ کسی کا رونا بیدار۔ موت ہے کیا؟ جب موت کی تعریف آپ گاڑی کتابوں میں پڑھیں گے تو ایک عربک سینٹینس آئے گا، الافتراق بین الروح والجسد۔ کیا ہوگا؟ الافتراق بین الروح والجسد، الافتراق جدا ہو جانا، بین درمیان، الروح روح والجسد اور جسم اور روح کے درمیان علیحدگی ہو جائے اسی کا نام موت۔ جسم اور روح کا رابطہ ٹوٹ جائے اسی کا نام، جسم اور روح کا کنیکشن کٹ جائے اسی کا نام مجھے ایکسپٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کربلا میں دیکھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ کربلا میں دیکھا ہے، دھڑ کہیں اور ہے سر کہیں اور ہے، دھڑ کہیں اور ہے سر کہیں اور ہے، اور اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی انڈیا سے لے کر کے امریکہ تک اور کینیڈا سے لے کر کے رشیا تک ورلڈ کے کسی بھی ماہر طبیب ڈاکٹر سے پوچھا جائے بازو کٹے گا تو انسان زندہ رہے گا، زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹے گا تو زندہ رہے گا، زندہ رہ سکتا ہے، کہیں گہرا زخم آ جائے زندہ رہے گا، زندہ رہے گا، گردن کٹ جائے تو زندہ رہے گا، نہیں رہے گا۔ آج تک کی پوری تحقیق یہی ہے، اگر کوئی اور انگ کٹ جائے تو زندہ رہ سکتا ہے، گردن کٹے تو۔ لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، گردن جسم سے جدا کر دی گئی، انیوں کو کہ نیزوں کی انیوں پر سر کو بلند کیا گیا، لیکن جب سنا گیا دیکھا گیا تو اس سر سے بھی پڑھنے کی آواز آئی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اب حسین اعظم سے پوچھو، اے حسین، سر کٹنے کے بعد تو آدمی زندہ نہیں رہتا ہے، جو زندہ نہیں رہتا ہے وہ بولتا نہیں، جو زندہ نہیں رہتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، تو سر دھڑ سے الگ ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کی صدا آ رہی ہے۔ تو میرے حسین نے کہا جو 30 پاروں کے درمیان ہے وہ انبولتا قرآن ہے، جس کا نام حسین ہے وہ بولتا قرآن۔ سبحان اللہ۔ تو ان بولتے قرآن کے راز کو سمجھنے کے لیے بولتے قرآن کے پاس چلا جائے۔ کہاں چلا جائے؟ بولتے قرآن کے پاس چلے، کربلا مولا حسین اعظم کی بارگاہ میں، اے نواز رسول، اے گلگون قبا، اے امام الشہداء، اے امام علی مقام، دنیا کہتی ہے سر تن سے جدا ہو جائے تو مردہ ہے، اور آپ نیزے کی علی پر بلند ہو کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کیسے؟
تو میرے حسین نے کہا پڑھ لے قرآن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور لا تقولوا مت کہو لمن انہیں جو یقتل قتل کیے جائیں فی میں سبیل راستے اللہ، اللہ جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں انہیں مت کہو، کیا مت کہو؟ اموات، مردہ مت کہو، قرآن کہا مردہ مت کہو، ڈاکٹر کہے مردہ، ماہرین کہے مردہ، محققین کہے مردہ، اطباء کہے مردہ، دنیا کہے مردہ، سائنس کہے مردہ، ترقی کہے مردہ، افراد کہے مردہ، سارے کے سارے لوگ کہے مردہ، اور قرآن کہہ رہا ہے زندہ۔ یہ بات فہم میں نہیں آ رہی ہے، شعور میں نہیں آ رہی ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کسی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، قرآن کہہ رہا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، زیادہ دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جب سمجھ نہیں سکتے تو سمجھ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس زندگی کو سمجھنا ہے تو حسین کی بارگاہ میں چلو۔ سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، الافتراق بین الروح والجسد، جسم اور روح کا کانٹیکٹ ٹوٹ جائے تو موت یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو جواب ملے گا زندگی زندہ دلی کا نام، زندگی زندہ دلی کا، زندہ دلی کا نہیں، زندہ دلی کا، دل زندہ ہے تو زندہ ہے، ورنہ دلی سے تو اتنا مردہ بلی چل رہی ہے۔ اور جب ایسی گھڑی آ جاتی ہے جب چیونٹی پہ پر نکل آئے تو سمجھیے کہ آخری گھڑی، اور گیدڑ جب شہر کا رخ لے لے تو سمجھیے اس کی آخری گھڑی۔ جب ہر جگہ کھدائی میں اسے کچھ اور نظر آنے لگے تو سمجھیے آخری گھڑی ہے۔ وہ تو ہم لوگوں کے کردار کچھ ایسے ہیں، ورنہ 72 نے کیا نہیں کیا، 313 نے کیا کیا، یہ 37 38 40 کروڑ کی آبادی ٹک ٹک دیدم دم کشی تک، اتنے پاپولیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اس لیے کہ حق کی لڑائی تلوار سے نہیں ہوتی ہے، کردار سے ہوتی ہے۔ کس چیز سے ہوتی ہے؟ کردار سے ہوتی ہے۔ ہمارا کردار ایسا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں، تو جو ڈانٹ دے رہا ہے وہی جھکنے کے لیے تیار ہے، جو مارنے کے لیے آ رہا ہے وہی جھکنے کے لیے تیار ہے، جو دھمکا رہا ہے وہی جھکنے کے لیے تیار ہے۔ ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تو دنیا میرے قدموں میں جھکتے۔ آیا تھا نا خواجہ غریب نواز، کتنی آرمی، کتنی فوج، کتنے ہینڈ، کتنے آرم، کتنے افراد لے کر کے آیا تھا، تسبیح مسلح لے کر کے آیا تھا، نہ ٹینک، نہ بارود، نہ بم، نہ ایٹم بم، نہ کسی طریقے کی فوج، اور آیا تو ایک کو نہیں 90 لاکھ، کتنے لوگوں کو؟ 90 لاکھ کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال کر کے، تلوار کھینچ کر کے، زبردستی بلا کر کے، بول بازی کر کے نہیں، نہ ادائے عاشقانہ، نہ نوائے دل برانا، جو دلوں کو فتح کر لے وہی پاک ہے زمانہ۔ کردار ایسا ہے، تنے تنا ہے، لیکن 90 لاکھ نن مسلم قدموں میں آ کر کے داخل اسلام ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جن نبی کا غلام ایسا ہے تو خواجہ کا امام کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ تو زندگی زندہ دلی کا نام ہے، دل زندہ ہے تو زندگی ہے، اور دل مردہ ہے تو موت ہے۔ دل زندہ ہے تو زندگی ہے، اور دل مردہ ہے تو موت ہے۔ یہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے؟ کہاں کی وٹامن کھائی جائے کہ دل زندہ ہو جائے؟ کون سا ڈرائی فوڈ ملے، کون فاسٹ فوڈ ملے، اور کون سی ٹونک ملے، کون سا انجیکشن ملے جس کے استعمال کرنے کے بعد دل زندہ ہو جائے؟ تو جواب ملا وٹامن سے دل زندہ نہیں ہوتا، فاسٹ فوڈ سے دل زندہ نہیں ہوتا، ڈرائی فروٹ سے دل زندہ نہیں ہوتا، مرغن اور ایک سے غذائیں استعمال کی جائے تو دل زندہ نہیں ہوتا ہے۔ دل کی زندگی نبی کی سچی محبت میں،
جس کی زندگی کس میں ہے؟ نبی کی سچی نبی کی سچی سچی محبت میں ہے. اور محبت کی دلیل یہ ہے کہ جو نبی کا کردار ہے وہ اپنایا جائے. محبت کی دلیل کیا ہے؟ ابا آپ کے چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا کم سے کم 4 گھنٹہ دکان پر بیٹھے اور آپ 4 منٹ بھی نہیں بیٹھتے. ابا خوش ہو کے کہ ناراض ہوں جی؟ استاد چاہتا ہے کہ یہ بیٹا مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہے تو کم سے کم 2 گھنٹہ بیٹھ کر کے پڑھے اور موبائل لے کر کے ہمیشہ سہسرام کے گلیوں میں نظر آ رہا ہے. استاد خوش ہوا کہ ناراض ہوا؟ ایک لیبر کو گھر میں رکھا ہے, ابھی 450 روپے لیبر کو ملتا ہے. اگر یہ اچھا کام کرے گا تو ہم 500 دیں گے. کم سے کم 5 گھنٹہ کام کرے اور آدھا گھنٹہ بھی کام نہیں کرتا. کئی دن وہ مالک رکھے گا اپنے گھر؟ ایک دن بھی نہیں. مالک جس کام کے لیے کہے نہ کرے, استاد جو کام کہے وہ نہ کرے, باپ جو کام کہے وہ نہ کرے تو بگڑ جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, کبھی کبھی مارتا ہے, نکال دیتا ہے. یا رسول اللہ, امت کے لیے آپ نے بھی کچھ دیا ہے؟ تو میرے نبی فرمائیں گے جو دیا ہے وہ امت ہی کے لیے, جو دیا ہے وہ امت ہی کے لیے دیا ہے. یہ بتائیں کہ نبی کے کہنے کے مطابق ہم کتنا کیا کچھ کر لیتے ہیں. اگر میں تحقیقی دنیا میں آؤں گا تو آشکارا ہو جائے گی کہ جو نبی نے عبادت کے طور پر بھی کہا ہے وہ صحت کی ضمانت. کورونا آیا تھا نا, ابھی کورونا آیا تھا نا, کوئی ویکسین تھی؟ جس نے ویکسین لگوائی اس کی زندگی شارٹ ہو گئی. کوئی میڈیسن تھی؟ تو پہلے کیا, زیادہ سے زیادہ چہرہ دھو, ہاتھ دھو, پاؤں دھو. یہ ٹیڑھے میڑھے لوگ ٹیڑھے میڑھے انداز سے بات کرتے, ٹیڑھے میڑھے لوگ. اور عالم تو یہ تھا, حد تو یہ تھی کہ کورونا بھی ہندو مسلمان ہو گیا. بہرحال میں ادھر نہیں جاؤں گا, اس پر جب کبھی بولنا ہوگا نا 2-4 گھنٹہ بولوں گا, کھل کر کے بولوں گا, اس لیے کہ ہندوستان میرے خواجہ کا ہے, کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. تو ہاتھ دھو, چہرہ دھو, پاؤں دھو, زیادہ سے زیادہ. ارے بیوقوف کا نا کہ وضو بناؤ, وضو میں ہی نہ ہوتا ہے, چہرہ دھو, ہاتھ دھو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہی تو ہے, چہرہ دھو, ہاتھ دھو, سر کا مسح کرو, پاؤں دھو. اس نے بھی یہی کہا, یعنی ٹیڑھے انداز سے کہا, سیدھے میں نہیں کہا. لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ اگر کورونا جیسے مہلک مرض سے بھی بچنا ہو تو وضو بناؤ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ورلڈ پیمانے کا ایک انعام ملا ہے, جیسے نوبل پرسکار کہتے ہیں, اس شخص کو ملا جس نے میڈیسن اور دوا تیار نہیں کی, صرف ایک تحقیق پیش کی. تحقیق کیا پیش کی ہے؟ اگر کوئی 10-12 مہینے میں 25-30 دن تک 8-10 گھنٹے بھوکا رہے گا تو کینسر نہیں ہوگا. توجہ ہے, 10-12 مہینے میں 25-30 دن تک 10-12 گھنٹے بھوکا رہے گا تو کینسر. وہ سیدھا نہیں بول پائے گا کہ جو روزہ رکھے گا اسے کینسر. یہی نا ہے, روزہ کا سمٹم یہی نا ہے, جو روزہ رکھے گا اسے کینسر نہیں ہوا. انعام کیا ملا؟ ورلڈ کا سب سے بڑا انعام ملا. کیا مطلب؟ میرے نبی نے عبادت کی صورت میں بھی جو دیا ہے وہ اللہ کی عبادت بھی ہے, صحت کی ضمانت. پہاڑ پہ صبح جائیے, کوئی ٹیڑھے ہے تو کوئی میڑھے ہے, تو کوئی الٹا ہے تو کوئی سیدھا ہے, کوئی تھرک رہا ہے تو کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی ادھر ہو رہا ہے, کوئی. ہمیں اتنا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. صبح اٹھو, وضو بناؤ, نماز پڑھو. جہاں بلڈ سرکولیشن کبھی نہیں جاتا ہے وہاں بھی کم سے کم 5 مرتبہ نہیں, خالی سجدے میں فجر میں 8 مرتبہ پڑھ جائے. برین, دماغ, اس میں چھوٹی چھوٹی رگیں اور اسی سے سارا وجود ہے. اگر ایسے ہی دل کی یہ دھڑکن ہے, بلڈ پریشر ہے, اگر کبھی پہنچا تو بڑی کوشش کے بعد نیچے سے اوپر جانا بہت دشوار ہے.
لیکن جب حالت سجدہ میں آپ جاتے ہیں اور سنت طریقے پر کیجیے تو کیا دل سے نیچے اتر جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اور جب دل سے نیچے جائے گا تو بلڈ کو پہنچنے میں آسانی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور اگر اس بات پر یقین نہ ہو، نماز پڑھنے کا ذوق